حسن ایوب خان صاحب، آپ کے اس کے اوپر کیا احساسات ہیں؟ بینگ اے پاکستانی اٹس اے ویری پراؤڈ مومنٹ. سارے میری باتیں چرا لی ہیں خاور گمن صاحب نے، رات کو بھی بولتے رہے ہیں، ابھی بھی آپ نے پیلٹ کی طرف چلے گئے ہیں. قسم پڑی ہوئی تھی کہ آپ نے خاور گمن صاحب سے اسٹارٹ کرانا تھا. یار آپ نے اشارہ کر دینا تھا، میں آپ پہ آ جاتا. دیکھیں میں اس میں تھوڑا سا یہ سب کی رائے، سب کی رائے. کچھ لوگوں کے یہ اسکیپٹیکل ویو تھا حسن کہ شاید یہ دوبارہ سے جنگ شروع ہو گئی ہے، یہ مطلب سیز فائر نہیں رہی. تو میں ہمیشہ آپ کو یہ کہتا تھا ڈیل ہو چکی ہوئی ہے، اٹ جسٹ میٹر آف ٹائم اناؤنس ہو جائے گی. دیکھیں جی، جس طریقے سے پاکستان نے یہ پیغام رسانی کی، جن مشکل حالات میں کی، جس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کے اندر کی، جس طرح ایون کہ ہمیں دونوں اطراف سے ایک مرتبہ ایمبیرس کیا گیا، ہمیں دونوں فریقین نے ایک دفعہ ایمبیرس کیا، اور ہم نے اس کے باوجود دنیا کو امن دیا. پاکستان از اے برنگر آف پیس فار دا انٹائر ورلڈ. کیا بات. اور سید عاصم منیر بیسیکلی ان کا کی رول ہے. میں کہہ رہا تھا نا کہ صلاح الدین ایوبی صاحب کے دور کے اندر کا حکمران کون تھا، کہ ابھی آپ یاد ہے آپ کو کون ہے؟ آپ نے کہا تھا مجھے نہیں پتا، میں چیک کروں گا. کیا آپ نے چیک؟ نہیں، مجھے خود نہیں پتا. تو آج کے دور کے صلاح الدین ایوبی جو ہیں وہ سید عاصم منیر ہیں. وہ ان کی ملٹری ڈپلومیسی، جس طرح کانفلکٹ زون کے اندر وہ کامبیٹ ڈریس کے اندر جا کر انہوں نے لینڈ کیا تہران میں، تو دنیا حیران رہی ہوئی دیکھ کر. جب ٹاپ لیڈرشپ جو ہے ان کی ملٹری لیڈرشپ اور ان کی سیولین جو لیڈرشپ تھی اور ان کی ریلیجس لیڈرشپ کو انہوں نے ٹارگٹ کیا. ٹھیک ہے، اسرائیل نے ایون کہ وہاں کے سائنسدانوں تک کو نہیں چھوڑا. اور وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ جس بڑے پیمانے پر اسرائیل آپریٹ کر رہا تھا، جس طرح ان کی وہاں پر ابھی بھی ان کے گرفتار کیے، انہوں نے ابھی بھی ان کے جو ہے وہ لوگوں کو گرفتار کر کے، جن کے پاس سے اسلحہ نکلا ہے، جہاں جن کے پاس سے جو ہے وہ خنجر تھے، چیزیں تھیں، ان کو جو ہے وہ انہوں نے گرفتار کیا ایران کے اندر، وہ اسرائیلی تھے. تو اس حد تک جو وہاں پر آپریٹ کر رہا ہے ملک، جو دشمن ہے ایران کا، وہاں پر لینڈ کر رہے ہیں سید عاصم منیر. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر، لیکن ساتھ یہ بھی پیغام دیا اسرائیل کو کہ میں تمہیں جوتے کی نوک پر لکھتا ہوں. انہوں نے پیغام دیا، بڑا کلیئر پیغام تھا، وی آر ریڈی. واہ، وی آر ریڈی. اور دیکھیں ہمارا ظاہری بات ہے کہ جو ہمارا سیکورٹی آپریٹرز تھا وہ بھی وہاں پر موجود تھا. ایسا نہیں تھا، تو اس لیے انہوں نے جرت نہیں کی. وہ پاکستان تھا، دے نیو اٹ کہ یہ پاکستان کے ساتھ. ٹرمپ کی نہیں سنتے. ٹرمپ کو انہوں نے کتنی مرتبہ ایمبیرس کی ہے. یہ جو بیروت پر حالیہ سٹرائکس کر رہے ہیں چند گھنٹے پہلے کہ معاہدہ ہونا ہے، اور جناب بیروت کے اوپر جو ہے سٹرائک سٹارٹ کر دی ہیں. وہ ایف ورلڈ پھر اس نے یہی بولنا تھا نا، وہ پھولوں کا ہار بھیجتا، وہ پھولوں کا ہار بھیجتا. تو وہ تو ویل ڈیزرونگ ہے نیتن یاہو. لیکن اب دیکھیں نا، اس میں سب سے بڑی کامیابی کیا ہے ہماری، کہ مودی نے ویسٹ ایشیا کا ذکر کر کے، لیکن جو عمل کیا پاکستان نے، یہ جو عمل لے کر آیا ہے، اس کی تعریف کرنی پڑی ہے. وہ نہیں چاہتا تھا تعریف کرنا، لیکن مجبوری ہے. وہ پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کے چکر میں تھا، جو کہ بی جے پی. تو نریندر مودی کو بھی اس کی تعریف کرنی پڑی، اور وہاں پر صف ماتم بچھا ہوا انڈیا کے اندر. بالکل ایسے ہی. اور گودی میڈیا کی جو چیخیں ہیں وہ آپ انجوائے کریں. بالکل 19 تاریخ کو وہ جو چیخیں نظر آئیں گی، وہ آپ نے کارٹون نیٹ ورک کی ساری ریٹنگ جانی ہے نیچے.